بڑے گناہ، اور حضور نے ٹیک چھوڑ کے اس کو بیان فرمایا، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو میں اور آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لیکن ہم کہتے ہیں جناب اگر جھوٹ نہیں بولتے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ جاپان والوں کا کیسے بک جاتا ہے، ہمارا ہی نہیں بکتا۔ ہم نے اپنے ساتھ جھوٹ کو جوڑ لیا ہے، لازمہ حیات بنا لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فن ہے ہمارا۔ کتنی بدبختی ہے کہ جھوٹ ہمارے رگ و ریشہ میں سرایت کر گیا ہے، اور ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے اسے محسوس کرتے، ان کی حساسیت ایسی ہے کہ وہ اس تعفن کو، اس بدبو کو محسوس کرتے ہیں، اور ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے شخص کے پاس وہ کھڑے نہیں رہ پاتے، اتنی بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے کہ وہ ہٹ کے ایک میل پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے نورانی فرشتے اور رحمت کے فرشتے اس سے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو جہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے تو وہاں نحوستیں ہوں گی۔ تو جس گھر میں باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بیٹی ماں سے، ماں بیٹی سے جھوٹ بول رہے ہو تو اس گھر سے تو بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ تو رحمت کے فرشتے تو وہاں ٹک ہی نہیں سکتے، رک ہی نہیں سکتے اس تعفن زدہ ماحول میں۔ تو جو رحمتیں لے کر آتے ہیں وہ تو اس زون میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو وہ تو بہت دور نکل گئے ہوتے ہیں۔ اب گھر میں بے برکتیاں، نحوستیں، الجھاؤ، لڑائی، شر، فساد۔ ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیا، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کالا جادو کر دیا، کسی نے بندش کر دیا، پھر بھاگے عاملوں کے پاس۔ ظاہر عامل تو بیٹھا اسی کام کے لیے، اگر وہ کہے کہ تیرے گھر میں نحوست کا سبب یہ ہے تو اس کا تو کام وہیں ختم ہو گیا۔ اس نے تو یہی کہنا ہے کہ تو ویلے سے آ گیا ہے، اگر تو لیٹ ہو جاتا تعویذ چل جانے تھے، یہ کالا جادو چل جانا تھا، تیرا ککھ نہیں رہنا تھا۔ تو وہ صندوقڑی تعویذوں کی لے کے بیٹھا اسی لیے ہے کہ کوئی انتظار کر رہا ہے کہ وہ گاہک آئے، اور اس کو میں ذوف الاعتقادی میں مزید مبتلا کر کے جو ہے وہ اس سے اپنا کام نکالوں۔ پھر ہر اتوار کے اتوار یا ہر بدھ کے بدھ یا جو بھی دن اس نے رکھا ہے اس کے پاس جا کے حاضری بھرنی پڑتی ہے۔ اللہ کا در چھوڑا تو در در کی رسوائی مقدر بن گئی۔ تو اصل تعویذ کیا تھے؟ بے برکتی کے تعویذ تھے۔ اصل جادو کیا تھا؟ جھوٹ کا جادو تھا۔ اصل گھر میں سبب کیا تھا؟ رحمت کے فرشتے دور ہٹ گئے تھے۔ اور ہمیں جھوٹ سے رکنا نہیں ہے، لیکن ہمیں تعویذ چاہیے۔ عامل بھی لوگوں کے نفسیات کو اچھی طرح پا گئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہ تعویذ لٹکانا، یہ وزن کے نیچے رکھ دینا، اس کو جلا دینا، اس کو شاخ سے باندھ دینا، اس کو سرانے کے نیچے رکھ لینا، اس کو چگاٹ کے اوپر رکھ دینا۔ تو انہوں نے بھی جو ہے وہ خوب دھیان لگا دیا ہوتا ہے بندے کو، بلکہ آج تو ہر بندہ ہی تعویذ دینے بیٹھ گیا، کیا تماشا لگ گیا۔ نحوستیں کیا ہیں؟ نحوستیں ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولا تو رحمت کے فرشتے دور ہٹ گئے، جھوٹ بولا تو ہمارے گھر سے برکت اٹھ گئی، جھوٹ بولا تو الجھاؤ پیدا ہو گیا۔ جو رحمت لے کر آتے تھے وہ ہمارے محلے میں داخل نہیں ہو پاتے، بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہیں۔ تو زندگی میں سچ کے ساتھ جڑنا سیکھیے، آپ کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سچ سے بڑا تعویذ اور کیا ہوگا؟ صداقت سے بڑی جو ہے وہ نورانی چیز کیا ہوگی؟ لیکن ہم نے شعار بنا لیا ہے کہ جھوٹ ہم فن سمجھ بیٹھے، اور سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، جبکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صادق بھی تھے، امین بھی تھے۔ جب لوگوں کو پیغام حق کا ابلاغ کیا اور کوہ صفا پہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے پہنچے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بلاؤ اور میرا پیغام دو، ان کو تنذیر کرو، ان کو ڈراؤ۔ تو حضور سب کو جمع کیا اور ان کو کہا، لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو کیا میری بات مان لو گے؟
تو انہوں نے برجستہ کہا، بیک زبان ہو کے کہا، نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے۔ تو فرمایا اگر میری صداقت پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے پیغمبر کی صداقت پہ اعلان نبوت سے قبل بھی لوگوں کو اتنا یقین تھا، اور ہم مسلمان بھی ہیں، ہم نے پگڑی بھی باندھ رکھی ہے، جبہ بھی پہن رکھا ہے، داڑھی کا سائز بھی پورا ہے، لیکن لوگ پھر بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے سودا لے رہے ہیں تو کیا یہ 1 نمبر ہی دے گا یا 2 نمبر مال بھی بیچ لیتا ہے؟ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا اعتبار لوگوں پہ کیوں قائم نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر! آج ہمارا کردار ہی تو نہیں رہا، گفتار تو بہت ساری ہے، ہم لوگ کے زبان سے مسلمان ہیں، رویوں سے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اور وہ اپنی زبان سے یقین دلانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ یقین اپنے رویے سے دلانا ہوتا ہے، اپنے طرز عمل سے دلانا ہوتا ہے، اپنے انداز حیات سے دلانا ہوتا ہے۔ سچل سرمست علیہ رحمہ نے کوئی اتنی تقریریں تو نہیں کی تھی جتنی آج آپ اور میں سن رہے ہیں۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے اتنی تقریریں تو نہیں کی تھی جتنی ہم کر رہے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے اتنے خطابات تو نہیں کیے تھے، خواجہ معین الدین چشتی حجویری نے اتنے خطابات تو نہیں کیے تھے جتنے ہم کر رہے ہیں۔ سویر سے لے کر شام تک خطبے ہی خطبے ہیں، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، گلی گلی جلسے ہیں، محافل نعت ہیں، کیا کچھ ہے، لیکن کوئی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کا کردار تھا، جدھر سے گزر گئے دلوں کی دنیا بدلتی گئی۔ میں آپ کو ایک سادی بات کہتا ہوں، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو وہ یہ کہ یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر ظاہر پیغمبر نہیں آئے، اصحاب کے آنے کی روایات بھی پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی، عرب تاجر آئے تھے اور یہاں اولیاء آئے تھے، جس کے نتیجے کے اندر آج 22-23 کروڑ مسلمان یہاں پاکستان میں ہیں، 30 کروڑ کے قریب مسلمان بھارت میں، اس طرح کروڑوں کی تعداد مسلمانوں کی بنگلہ دیش میں ہے، یہاں افغانستان کا ریجن ہے۔ تو اسی ایریے کے اندر کوئی 80 کروڑ کے قریب مسلمان بستے ہیں، 1 ارب اور 60-70 کروڑ مسلمان دنیا پر ہیں، تو آدھے مسلمان صرف اسی خطے کے اندر ہیں۔ اور یہ کیسے نصیب ہوا؟ پیغمبر نہیں آیا کوئی، جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی عربی زبان میں ہے، لیکن وہ عرب تاجر آئے، وہ روزی روٹی کمانے آئے، اور ساتھ اپنے کردار سے ہمیں متاثر کر کے ہمارے اباء و اجداد نے اسلام قبول کر لیا۔ صوفیاء آئے، ان کے کردار نے، ان کے کردار کی چمک نے ہمارے بڑوں کے سینے میں اسلام کا نور ڈال دیا۔ وہ کتنے تاجر تھے؟ سینکڑوں کی تعداد میں۔ وہ صوفیاء کتنے تھے؟ آپ کے پورے علاقے میں 1 یا 2 لوگ آئے ہوں گے۔ سینکڑوں کی تعداد میں آئے، لاکھوں کی تعداد میں نہیں آئے، نہ عرب تاجر نہ صوفیاء۔ تو ان سینکڑوں لوگوں نے دنیا بدل کے رکھ دی، اور آج ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان، عرب تاجر بھی یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں روزی روٹی کمانے کے لیے نکلے ہیں۔ پیروں کی اولادیں، علماء کی اولادیں بھی عرب ممالک سے بھی اور عجمی ممالک سے بھی یورپ میں اور دیگر جو ہے وہ بلاد عالم کے اندر نکلے ہوئے ہیں۔ اور ہم جب وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں ملتے ہیں تو ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جناب ہمیں بتائیں ہم اپنی اولاد کو کفر سے کیسے بچائیں، اس ماحول سے کیسے بچائیں۔ وہ چند 100 آئے اور انہوں نے کروڑوں لوگوں کے سینوں میں اسلام کا چراغاں کر دیا، اور آج لاکھوں ان علاقوں میں گئے ہیں تو فکر یہ دامنگیر ہے کہ ان کے ایمان کو کیسے بچایا جائے، ان کی اولادوں کو کیسے بچایا جائے۔ تو پھر کیا مطلب ہوا کہ ہمارا ایمان نوک زباں پر ہے اور ان کا ایمان سینے کی اتھا گہرائیوں میں، رویوں میں تھا۔ لوگ بعد میں دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ پہلے دیکھتے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں۔ انسان کا کردار متاثر کرتا، گفتار متاثر نہیں کرتا۔ میں جتنی بھی اچھی تقریر کر لوں، اگر میرا کردار اس کی مطابقت میں نہیں ہے تو میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور نہ آپ اثر قبول کریں گے۔ اور اگر آپ میرے کردار کی
کوتاہیوں کو جانتے ہوں تو الٹا آپ دین سے بدزن ہو جائیں گے، حالانکہ بدزن مجھ سے ہونا چاہیے۔